بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں آئے ہوئے عورتوں کے واقعات کے سلسلے میں پچھلی 2-3 مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پچھلی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی۔ آج بھی بہت مختصر انداز میں حضرت سارہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ ارادہ تو تھا کہ میں ان کا ترجمہ پیش کر دیتا، لیکن ان کا ترجمہ اس وقت پیش نہ کرتے ہوئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سارہ وہ وفادار بیوی ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا عراق میں نکاح ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق والوں نے نکالا اور آپ نے ہجرت کی تو حضرت سارہ بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے
میں اپنے میکے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ گزشتہ یہ بھی بتایا تھا کہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچی، جس کو آج کل ایجپٹ کہتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں کے بادشاہ کے برے ارادے سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی حفاظت فرمائی۔ پھر وہاں سے وہ فلسطین چلے گئے اور بیت المقدس کے قریب حبرون شہر میں، یہاں ایک چیز سمجھ لے کہ کئی حضرات اور کئی لوگ، کوئی بیت المقدس کہتا ہے، کوئی بیت المقدس کہتا ہے، تو دونوں طریقے سے کہنا صحیح ہے۔ بیت المقدس کہے تو بھی صحیح ہے، بیت المقدس کہے تو بھی صحیح ہے۔ تو بیت المقدس کے قریب حبرون شہر میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سارہ کی عمر تقریباً 77 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اور بعد میں جن کے ساتھ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کا تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔ بعد میں جن کا نکاح ہوا حضرت ہاجرہ، ان کے گھر میں اولاد ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے کہ 3 مہمان آئے۔ یہ مہمان کون تھے؟ یہ آنے والے مہمان انسان کی شکل میں اللہ کے فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں مہمان نوازی کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھانے کا وقت ہوا، کوئی مہمان ان کے گھر میں نہیں تھا، تو آپ مہمان کو تلاش کرنے نکلے۔ اب دیکھو، اللہ کے نبی ہے، لیکن کیا صفات ہے، کیا تواضع ہے کہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے خود نکلتے۔ آج تو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ کب جلدی جاوے۔ تلاش کرتے کرتے راستے میں ایک اجنبی بوڑھا آدمی ملا، اس کو بلایا کہ میرے گھر کھانے کے لیے چلو۔ اس کو دسترخوان پر بٹھایا۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم نے اس مہمان کو کہا کہ بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو بسم اللہ جانتا نہیں ہوں، آپ کہتے ہو اللہ کے نام سے، تو یہ اللہ ہے کون، کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراض ہوئے، اور وہ بوڑھا دسترخوان سے کھائے بغیر چلا گیا۔ ایسے ہی بچوں کی عادت بنوائی جاتی ہے، گھر میں گھر کا ماحول ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنتا ہے کہ پانی پیے بسم اللہ پڑھو، بیٹھ کر پیو، یہ کرو، گھر سے نکلو تو کیسے نکلو، کیا دعا پڑھتے ہوئے نکلو، گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے، لوگوں سے ملو تو کیا کرنا ہے، کپڑے پہنو تو کیا پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں۔ اب جب وہ مہمان اٹھ کر باہر چلا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی
جو اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کا نام پڑھنے کو تیار نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اس کے باوجود ہم آج تک زندگی میں اسے کھانا کھلاتے رہے، ایک لقمہ دینے میں بھی ہم نے بخیلی نہیں کی، اور آج صرف ایک دن کے لیے تم اس کو نہیں کھلا سکے۔ دیکھو اللہ کتنے مہربان ہیں کہ ایک کافر کو حضرت ابراہیم نے دسترخوان سے روانہ کرایا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو آسمان سے بھیجا۔ اور ہماری رشتہ داریوں میں آپس میں لوگ ایک سوچ کے نہ ہو، الگ الگ سوچ کے ہو، الگ الگ نظریے کے ہو، الگ الگ جماعتوں سے جڑے ہوئے ہو، تو ہمارا طرز کیا بن گیا ہے کہ کیسے اس کو تکلیف پہنچائے، کیسے اس سے بات چیت بند ہو، کیسے اس کا آگے بڑھنا بند ہو جائے، کیسے اس کا دانہ پانی بند ہو جائے۔ وہ اللہ لاکھوں کافروں کو نافرمانی کے باوجود روزانہ لقمے کھلا رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم دوڑے اور اس بوڑھے میاں کو سمجھا بجھا کر لائے اور کھانے کے لیے بٹھایا۔ اس بوڑھے آدمی نے سوال کیا کہ آپ تو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، پھر کیوں مجھے آپ نے بلایا؟ واپس بلانے کے لیے کیوں آئے؟ بتلاؤ، اور جب تک آپ بتاؤں گے نہیں میں کھانا کھاؤں گا نہیں، ورنہ بتائیں گے تو کھانا کھاؤں گا، ورنہ کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کھانے سے اٹھ کر روانہ ہو گئے تو میرے اللہ نے میرے پاس فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ ابراہیم یہ کافر بندہ ہے، پھر بھی ہم اس کو پوری زندگی کھلاتے رہے اور آج ایک دن تم اس کو نہیں کھلا سکے۔ وہ بھی کافر تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے اللہ کتنے کریم کہ اس اللہ نے کفر کے باوجود پوری زندگی مجھ کو کھلایا، اور جب نبی نے مجھے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بھوکا روانہ کر دیا تو نبی کو میرے پاس بھیجا اور نبی نے مجھے بلا کر پھر کھلایا، تو میں اس اللہ پر ایمان لے آؤں۔ وہ بوڑھے میاں اسی وقت مسلمان ہو گئے اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ خیر، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 3 مہمان آئے، اور جیسے ہی مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے، مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، کھانے بٹھا دیا، اور یہ آنے والے مہمان انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور مہمانوں سے کہا کہ کھاؤ۔ اور یہ مہمان بھی عجیب تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کے ہاتھ میں چھری کاٹا ہے، وہ گوشت پر لگاتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی، اور گھبراہٹ اس لیے پیدا ہوئی کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو مارنے جاتے، کسی کو تکلیف دینے جاتے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے جاتے تو اس کے گھر کا کھانا اور پانی پینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، ڈاکو بھی ایماندار تھے، تو اس کے گھر کا کھانا اور پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ کوئی خطرناک مہمان تو نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان تینوں مہمانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ کھانا کھا لو۔ تو مہمان کہنے لگے کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، آپ پہلے قیمت لے لو تو ہم کھانا کھائیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کھانے کی ایک قیمت ہے۔ مہمان نے پوچھا کہ کیا قیمت دینی پڑے گی؟ ہم فوراً ادا کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام پڑھو، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ واہ، کیا قیمت تھی، عجیب قیمت کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور کھانا کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھی فرشتے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ اس لیے کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام پڑھنا چاہیے۔ غفلت والے کھانے چھوڑو، ٹی وی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ بیٹھ کر اندر نحوست اترنے والے کھانا کھانے چھوڑ دو۔ ذکر فکر کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھانا شروع کرو۔ اپنے بچوں کو بھی کھانے سے پہلے اللہ کا نام پڑھانا چاہیے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی، ورنہ اللہ کے فضل کے بغیر ہمیں رزق مل نہیں سکتا تھا، اور ملتا تو اندر اتر نہیں سکتا تھا، اور اتر جاتا تو پھر وہ ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا نام لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حدیث میں کھانے کی بات کی بہت ساری دعا بتلائی گئی۔ کھانے سے پہلے کم سے کم بسم اللہ پڑھ لو، یا بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھ لو، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ بڑی دعا یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہو رہی، صرف بسم اللہ پڑھ لو۔ حضرت عمر بن سلمہ سے روایت ہے کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، ایک مرتبہ کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا۔ بچے ہوتے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالا، کبھی ادھر ہاتھ ڈالا، کبھی ادھر تھالی۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ایک چیز، وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلی، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک، یعنی سامنے سے کھایا کرو، چاروں طرف سے مت کھایا کرو۔ فما زالت تلک الطعمتی بعد، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ اللہ کے نبی کی اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ اب جب کھانا کھا چکو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کئی جگہ مشہور ہے وجعلنا من المسلمین، لیکن صحیح ترین حدیثوں میں ہے وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں کھلایا، جس اللہ نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ پوری دعا یاد نہیں ہے، صرف کہہ دو الحمدللہ۔ اب بعض لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد کھانا کھا لیتے تو ایسیڈیٹی کی شکایت ہو جاتی، اس کی حفاظت کی دعا بھی سکھا دی۔ ایسیڈیٹی کب ہوتی ہے؟ جب کھانا ہضم نہ ہو، یا پیٹ میں جانے کے بعد وہ صحیح رخ پر نہ جائے تو پھر ایسیڈیٹی کا وجود ہوتا ہے۔ اس کی دعا بھی حدیث میں آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ کھانے کے بعد دعا پڑھی، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا، اور اس کھانے کو آسانی کے ساتھ حلق کے نیچے اتروایا، اور اس کھانے کے نکلنے کا راستہ بنایا۔
یعنی کھانا ہضم ہو گیا، آسانی سے استنجا ہو کر پیٹ صاف ہو گیا، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ دعا اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ وجعل له مخرجا، تو انشاءاللہ ایسیڈیٹی اور بدہضمی کی بیماریاں نہیں ہوں۔ تیسری دعا بھی ایک حدیث میں آئی ہے ترمذی میں کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اس کھانے سے بہتر کھلائیے۔ کھانا کھا چکے تو دعا کریے اللہ سے، اللہم بارک لنا فیہ، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے، واطعمنا خیرا منہ، اور ہمیں اس سے بہتر کھلائیے۔ عربی نہیں آتا، اردو میں مانگیے اللہ سے، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اس سے بہتر کھلا دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلا دیا کہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم کو ڈر لگا، تعجب بھی ہوا۔ ان کی بیوی حضرت سارہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بھی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ پھر کہا کہ ہم تو آپ کے گھر ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کی یہ جو پہلی بیوی ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ واہ رے اللہ کی قدرت کہ حضرت ہاجرہ سے شادی بعد میں کی، ان کو اولاد ہو گئی۔ پہلی بیوی حضرت سارہ، ان کو بعد میں اولاد ہوئی، اس لیے کہ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے یہاں بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی تھی اور اس کے 3 یا 13 سال ہو چکے تھے۔ اب اولاد کی خوشخبری، وہ بھی بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ کئی دن سے دعا مانگ رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، ہر کسی کو مانگنی چاہیے، پیرنٹس کو مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ آج ہم پہلے نہیں مانگتے، کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے اس کام کی شروعات سے پہلے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب وہ کام ہو گیا، اب وہ چلنے لگا، اس کے بعد اب دعا مانگ رہے، اولاد ہو گئی، نافرمان ہو گئی، اب ہم دعا کر رہے اللہ نیک اولاد بنا دیجیے۔ پہلے سے دعا کیجیے، اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ نے دعا قبول کی، اور ایسی دعا قبول کی کہ ایک تو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی، اولاد میں بھی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے بتایا کہ اس بیٹے کا نام اسحاق رکھنا، فبشرناها باسحاق۔ اللہ کہتے پھر ہم نے اس سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا بیٹا لمبی عمر والا ہوگا، اور اس کی اتنی لمبی عمر ہوگی کہ اس کے یہاں بھی بیٹا یعنی تمہارا پوتا ہوگا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب پوتا آئے گا تو اس کا نام یعقوب رکھنا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کو پوتے کی پیدائش کی خوشخبری دے۔ آج کے مسلمانوں کو تو اسحاق، یعقوب، عائشہ، زینب، فاطمہ، کلثوم، رقیہ، یہ نام پسند ہی نہیں ہے ان کو۔ تو پاکستانی ڈراموں میں جیسے تیسے رکھے ہوئے نام جن کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے، ایسے نام رکھنا ان کو پسند ہے۔ ایسے ایسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے ہوئے
پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور معنی کیا بنتا ہے. ان کو بتا دو کہ نام رکھ لو محمد، تو پسند نہیں آتا کیونکہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. ان کو کہہ دو نام رکھ دو عمر، پسند نہیں آتا کیونکہ صحابہ سے محبت نہیں. ان کو کہہ دو نام رکھ دو عائشہ، پسند نہیں آتا کیونکہ صحابیات سے محبت نہیں. ان ایکٹروں سے محبت ہے تو ویسے نام ڈھونڈ کر کے لاتے. ایک شخص علامہ یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کا سبق آتا ہے، آج کا سبق سن لیجئے، آپ سنتے ہوں گے اس کو. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت ایسا نام بتا دیجئے کہ کسی نے نہ رکھا ہو اور قرآن میں ہو. یعنی آج ہم ایسا ہی ڈھونڈتے ہیں کہ 50 60 100 کلومیٹر تک کسی کا نام ہی نہ ہو، ایسا رکھا ہی نہ ہو، کوئی عجیب نیا یونیک. اچھا گوگل کریں گے اور گوگل آپ کو وہ ٹرانسلیٹ دکھائے گا جو عربی گرامر کے حساب سے وہ ٹرانسلیٹ ہے ہی نہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں گوگل نے ٹرانسلیٹ دکھا دیا، اب اس کا یہ مطلب بنتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں. اور پھر اس مطلب کا اثر بچوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے. ہم نے جب بنیاد نام رکھنے کی کہ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو، اس کی تربیت اچھی کرو، وہاں ہی ہم نے دھوکہ کھا لیا. تو مولانا نے کہا ایک کام کرو، فرعون رکھ لو بھائی، قرآن میں نام ہے اور کسی نے نہیں رکھا ہے. کیونکہ جب کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو پھر جواب ایسا ہی دیا جاتا ہے. بہرحال اب جب یہ اولاد والی بات سنی تو حضرت سارہ جو دروازے کے پیچھے تھی، جب پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا، تو فوراً سامنے آ گئی. اس سے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان سے بھی ہمیں پردہ کرنا چاہیے. مہمان کے سامنے بے پردگی نہ ہو، مہمان کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. اور حضرت سارہ ایک دم سے دروازے سے نکل کر سامنے آئی، ہنس پڑی. خود قرآن میں ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کہ ان کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی اور ہنس پڑی. اور یہ ہنسنا اس بات پر ہوا خوشی کے بارے کہ اس بڑھاپے میں اولاد آئے گی، اور تعجب کرتے ہوئے کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، میں تو بوڑھی عورت، میرے شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے، ہمارے گھر میں اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو؟ تم تو اللہ کے نبی کی بیوی ہو، اور نبی کے گھر میں ایسی نئی نئی چیزیں اور معجزات رات دن ہوتے رہتے، اس میں کیا تعجب ہے؟ بس فرشتوں نے خوشخبری سنائی. تھوڑے ہی دن میں حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی. حضرت اسحاق کی عمر بڑی ہوئی، ان کے ذریعے ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کے ذریعے حضرت یوسف پیدا ہوئے. یہ پورا نبیوں کا خاندان. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے بنی اسرائیل کا خاندان چلا. اور حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. فلسطین میں حبرون نامی ایک شہر ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد الخلیل. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے پاس حضرت سارہ کی قبر ہے، تھوڑا آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، پھر اس کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کی قبر ہے. بہرحال اس قصے سے ہم کو ایک نصیحت یہ ملی کہ مہمان جب آئے تو ان کا اکرام کرنا چاہیے. مہمان کے آتے ہی گھر میں جو چیز بھی تیار ہو پہلی فرصت میں کھلا دینی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مہمان بھوکے ہو، سفر سے آئے ہو، پھر بعد میں دوسری چیز تیار کر کے اپنی حیثیت کے مطابق کھلانی چاہیے.
یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مہمان کے لیے کھانا پکانے میں زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آج مہمانوں کے کھانا پکانے کے تکلفات میں ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں کہ نمازیں بھی چھوٹتی ہے، تلاوت بھی کم ہو جاتی ہے، یہ چیز بھی مناسب نہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی یہ اس کا حق سمجھ کر کرے، گھر والے مہمان کی خود خدمت کرے، مہمان جب تک رہے اس سے اچھا سلوک کرے، مہمان کو جب رخصت کرے تو رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک جائے۔ ان من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسنون طریقہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کم از کم گھر کے دروازے تک جائے، میزبان کی دعوت قبول کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست وعد منہ وإذا دعاک فأجب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کرے۔ اچھا، اجازت اور ملاقات کے آداب کی رعایت کرے، کھانے پینے کے آداب کی رعایت کرے، میزبان پر بوجھ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو حرج میں ڈال دے۔ میزبان کے گھر میں اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑے کہ جس سے میزبان اور اس کے گھر والوں کو اور گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچائے۔ مہمان نوازی پر میزبان کا شکریہ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ آج کی مختصر سی نصیحت تھی حضرت سارہ کے واقعے کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ہم کو محبت عطا فرمائے، اور نبیوں کے ان واقعات میں اور نبیوں کی بیویوں کے واقعات میں جو نصیحتیں ہیں، جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔